تین سلطنتوں کی داستان ایک تاریخی و ادبی شاہکار ہے جو ہان خاندان کے زوال اور چین کے تین بڑی ریاستوں میں بٹنے کے عہد پر مبنی ہے۔ ناول میں جنگ، سیاست، چالاکی، وفاداری اور انسانی فطرت کے مختلف پہلوؤں کو بڑی گہرائی سے بیان کیا گیا ہے۔ یہ ناول صرف جنگوں کی کہانی نہیں، بلکہ یہ ایک تہذیبی آئینہ ہے جس میں انسانی فطرت نے کی برائی، وفا، دھوکہ اور اقتدار کی کشمکش کو نہایت خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے۔ بنیادی موضوع: تین سلطنتوں کی داستان کا بنیادی موضوع اقتدار کی کشمکش اور سیاسی نفسیات کا بیان ہے۔ ناول کے تمام بڑے کردار اقتدار کے مختلف مفاہیم، حصول کے طریقے اور اس کے استعمال کے مختلف ماڈلز کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ناول میں اقتدار کی خواہش کو مختلف زاویوں سے دکھایا گیا ہے۔ کاؤ کے لیے اقتدار ایک فطری حق ہے جو طاقت، ذہانت اور موقع شناسی سے حاصل ہوتا ہے۔ اس کا مشہور قول ہے کہ میں دنیا سے دھوکہ کھانے کی بجائے دنیا کو دھوکہ دینے کو ترجیح دوں گا۔ کاؤ اقتدار کی بقا کے لیے کسی بھی اخلاقی قدر کی قربانی کو درست قرار دیتا ہے۔ لیو بے کے نزدیک اقتدار ایک اخلاقی امانت ہے جو عوام کی بھلائی اور انصاف کی فراہمی کے لیے ضروری ہے۔ وہ کنفیوشس کی اقدار یعنی رحم، وفاداری، بزرگوں کا احترام کو بنیاد بنا کر حکمرانی کرنا چاہتا ہے، لیکن اکثر سیاسی عملیت پسندی سے محروم نظر آتا ہے۔ سون چوان اقتدار کو عملی توازن کے ساتھ سنبھالتا ہے۔ وہ اپنی ریاست کو محفوظ رکھنے کے لیے اتحاد، جنگ اور صلح سبھی طریقوں کو مسلطن استعمال کرتا ہے۔ ناول میں سیاسی نفسیات بار بار مختلف انداز میں ظاہر ہوتی ہے۔ سازشی ذہنیت کاؤ سمیزی اور سبھی درباریوں میں نمایاں ہے۔ وہ دوسروں کے عزائم کو مشکوک نگاہ سے دیکھتے ہیں اور خود کو بچانے کے لیے پیشگی حملے کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ ذہنیت دفاعی جارحیت کہلاتی ہے۔ اعتماد کا فقدان اکثر مضبوط سیاسی اتحادوں کو توڑ دیتا ہے، جیسے لیو بے اور سون چوان کا اتحاد جو سرخ چٹان کی جنگ کے بعد بتدریج اعتماد کی کمی کی وجہ سے ٹوٹتا ہے۔ کاؤ کے کردار میں خوف کی سیاست نمایاں ہے۔ وہ مخالفین کو سختی سے کچل کر اپنی حکومت کو استوار کرتا ہے اور خوف کو طاقت کے استحکام کا ذریعہ بناتا ہے۔ ناول میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اقتدار کے فیصلے صرف حکمران نہیں کرتے، بلکہ مشیر بھی اس کھیل کے اہم کردار ہوتے ہیں۔ زوگے لیانگ، سنومازی گوفینگ اور دیگر مشیر دشمن کی ذہنیت کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، پروپیگنڈا، جھوٹے پیغامات اور نفسیاتی حربے استعمال کرتے ہیں اور بعض اوقات خود کو اخلاقی برتری میں رکھ کر سیاسی فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ یہ تمام پہلو سیاسی نفسیات کے جدید نظریات سے مشابہت رکھتے ہیں۔ ناول یہ بھی دکھاتا ہے کہ اقتدار کا عروج اکثر خود فریبی، حد سے زیادہ خود اعتمادی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ لیو بے کی جذباتی حکمرانی، کاؤ کی خود پسندی، زوگے لیانگ کی غیر لچکدار حکمت عملی، سب اقتدار کی نفسیاتی کمزوریوں کا پتہ دیتی ہے۔ یہاں ناول ایک تقدیری و تاریخی جبر کو بھی اجاگر کرتا ہے کہ خواہش جتنی بھی شدید ہو، اقتدار ہمیشہ دیرپا نہیں ہوتا۔ دیگر موضوعات: تین سلطنتوں کی داستان ایک کثیر الجہتی تاریخی ناول ہے۔ ایسا ناول اپنے دامن میں انسانی زندگی کے کئی پہلوؤں کو لے کر چلتا ہے۔ اس ناول میں نہ صرف فوجی مارکوں اور سیاسی سازشوں کی داستان رقم ہے، بلکہ یہ ناول تہذیبی، فکری اور اخلاقی موضوعات کا عمیق مطالعہ بھی پیش کرتا ہے۔ اگرچہ اس کی ساخت تاریخی اور بیانی آتی ہے، تاہم اس کے پس پردہ جو فکری رکار فرما ہے وہ انسانی فطرت اور اخلاقی اقدار کی کشمکش کو مرکز میں رکھتی ہے۔ ناول مسلسل اس تضاد کو اجاگر کرتا ہے کہ کیا حکمرانی کے لیے اصولوں کی پابندی ضروری ہے یا عملیت پسندی ناگزیر ہے۔ کاؤ اور سیما زی جیسے کردار عملیت پسندی کی علامت ہیں، جبکہ لیو بے اور گوان یو جیسے کردار کنفیوشس ازم پر مبنی اصول پسندی کے نمائندے ہیں۔ اس کشمکش سے ظاہر ہوتا ہے کہ ناول اخلاقیات اور انسانی فطرت کے تقاضوں پر سوال اٹھاتا ہے۔ ناول کا ایک موضوع وفاداری اور رشتہ داری بھی ہے۔ دنیا میں ہر جگہ وفاداری کو ایک اعلیٰ اخلاقی وصف سمجھا جاتا ہے۔ اس ناول میں یہ وفاداری مختلف سطحوں پر نمایاں ہوتی ہے: خاندانی وفاداری، بادشاہ کے ساتھ وفاداری، بھائی چارے کے رشتے میں وفاداری اور نظریاتی وفاداری۔ یہ موضوع کرداروں کی جذباتی اور اخلاقی کشمکش کو ابھارتا ہے، جیسا کہ گوان یو کی ریاست شو سے غیر مشروط وفاداری۔ اس ناول کا ایک موضوع تاریخ سازی بھی ہے۔ اگرچہ یہ ناول ایک تاریخی پس منظر میں لکھا گیا ہے، لیکن اس میں اساطیری رنگ، ادبی مبالغہ اور بیانی آتی تخلیق کا امتزاج بھی موجود ہے۔
یوں اس سوال کا جنم ہوتا ہے کہ کیا تاریخ محض واقعات کا ریکارڈ ہے یا ایک تخلیقی تعبیرتی تشکیل؟ اس جہت سے یہ ناول تاریخ اور ادب کے بیچ کی سرحدوں کو چیلنج کرتا ہے۔ کلاسیکی ادب میں انسانی فطرت اور تقدیر ایک بہت بڑا موضوع رہا ہے۔ یہ ناول بھی بارہا اس مسئلے کو اٹھاتا ہے کہ انسانی تقدیر کیا ہے۔ کیا ہم خود اپنی تقدیر کے خالق ہیں یا یہ خارجی حالات اور آسمانی قوتوں کے رحم و کرم پر ہے؟ زھوگے لیانگ کی حکمت، کاؤ کاؤ کی تدبیریں اور لیو بے کی خواہشات، یہ سب بالآخر تقدیر کے جب سے ٹکرا کر ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ انسانی کوشش اپنی حدود رکھتی ہے۔ ان موضوعات کا مطالعہ کر کے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ تین سلطنتوں کی داستان کے موضوعات کا دائرہ صرف جنگی بیانیے تک محدود نہیں، بلکہ یہ ناول اقتدار، اخلاق، فطرت، انسانی علم اور تاریخ جیسے گہرے اور بین المتنی موضوعات کو ایک بیانی آتی و علامتی ترتیب میں پیش کرتا ہے۔